جناب ساحل سرسوی کا ایک بند سنیں۔ فاطمہ سوز بھی ہیں ساز بھی آواز بھی ہیں، فاطمہ سوز بھی ہیں ساز بھی آواز بھی ہیں، فاطمہ دین کا انجام بھی آغاز بھی ہیں، فاطمہ سوز بھی ہیں ساز بھی آواز بھی ہیں، فاطمہ دین کا انجام بھی آغاز بھی ہیں، فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہیں، فاطمہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہیں، فاطمہ عظمت سادات، فاطمہ حیدر کرار کی ہمراز بھی ہیں، فاطمہ بیت ملاحظہ فرما لیں کہ فاطمہ عظمت سادات کا ایک راز بھی ہے۔ جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، ان کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا علی حسین قمی صاحب سے کہ وہ مختصراً تعزیتی پیغام دے دیں اور اس کے بعد مولانا موصوف بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم ہی نے یہ کہا کہ زیادہ تر مومنین یہاں پہ آئے ہیں آیت اللہ العظمیٰ حمید الحسن صاحب قبلہ کو سننے اور ہمارے بزرگ حسین نعیم صاحب قبلہ کو سننے کے لیے، تو ہم لوگوں نے کہا ہمارے راشد بھائی سے کہ ایسا کریں آپ ان کو موقع دیں اور سب لوگ سننے کے لیے ان کو تشریف لائیں ہیں۔ اور کیونکہ میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، سب جانتے ہیں، مگر کچھ باتیں کہنا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ہمارے راشد بھائی مجاہد ملت، جنہوں نے بمبئی کی سرزمین پر ہم لوگوں نے بہت سے بڑے بڑے پروگرام کیے یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور آپ نے بہت اس میں ہمارے ٹرسٹ کا سپورٹ کیا۔ جب انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجلس میں ہندوستان کی بڑی شکل تشریف لائیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ہر شہر سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ آئے۔ اس سلسلے میں نے پرسوں اویسی صاحب سے بات کی حیدرآباد میں، وہ آنے کو تیار تھے مگر کیونکہ لوک سبھا چل رہی تھی اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے، اس لیے وضاحت کر دی کہ لوگ جانے کے غلط نام نہیں دیا ہے پوسٹر میں، بلکہ مجھ سے بات ہوئی تھی حیدرآباد میں اویسی صاحب سے پرسوں، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر بعد میں یہ ہوا کہ لوک سبھا چل رہی تھی اس لیے وہ یہاں پہ نہیں آ سکے۔ انشاءاللہ پھر کوئی موقع ملے گا تو تمام کئی لوگوں سے بات ہوئی ابھی دہلی میں، جناب مختار عباس نقوی صاحب سے اور لوگوں سے، مگر لوگ نہیں آ سکے کیونکہ ایک ماہ کے سلسلے میں یہ مجلس رکھی گئی ہے، 40ویں کی مجلس، اور تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تعزیت پیش کریں، مگر وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ پروگرام زیادہ دیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تھا، اور ساتھ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر ہاؤس سے ٹیلی فون آیا گورنر صاحب کا، کچھ مجھے بات کرنی تھی بہار سے متعلق، کچھ مومنین کے مسائل ہیں، تو مجھے 5 بجے ان کے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کرنا ہے، اس لیے میں بھی جاؤں گا بھی یہاں سے۔ اور میں علماء کرام کے معذرت کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ جو پورے ہندوستان میں جو ہو سکتا ہے وہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے، آپ لوگ ٹی وی میں اخباروں میں دیکھتے ہوں گے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ لکھنؤ گومتی نگر میں ایک ہاسٹل یتیم بچیوں کے لیے بیوہ خانہ بنا رہے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ تمام حضرات جو یہاں پہ دور دور سے آئے ہیں، جس سے میں جا کے نہیں مل سکتا ہوں، یہ میرا میسیج آپ تک ہے کہ آپ حضرات اس ٹرسٹ کو مضبوط کرو، اس کام کے لیے آپ لوگوں کو تعاون چاہیے، جس میں تمام مراجع کا اجازہ بھی موجود ہے، کیونکہ ابھی چند مہینے پہلے میں نے پٹنہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی پارٹی پترم ہوٹل میں، جس میں آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ مجتہد تشریف لائے تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، اور بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کے اوپر میں تو سمجھا تھا کہ یہ شہر کے اندر پروگرام ہوگا، مگر الحمدللہ آگے لگا کہ مومنین دور دور سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور خداوند عالم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ اور ہماری ایک اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہندوستان میں جب تمام شیعہ جو ہیں وہ مل جل کر محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہے۔ ہماری طاقت جو ہے وہ اتحاد ہے، اختلاف نہیں ہے۔ ہماری طاقت جو ہے وہ اتحاد ہے، اختلاف نہیں ہے۔ ہم لوگ مل کے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مقدر ہی بدلے گا اور ملک کے بھی حالات بدلیں گے، کیونکہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو حالات ہیں ہندوستان میں، خاص طور شیعہ حضرات کے، وہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت پیچھے ہیں۔ تو جو مومنین اس طرح کے ہیں کہ جو قوم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، وہ سامنے آئیں، وہ لوگ سامنے آئے۔ یہ نہیں کہ مطلب ہم خالی ہیں، نہیں، ہونا چاہیے کہ جو حضرات ایسے ہوں جہاں پر بھی مسائل ہوں وہاں پہ آئیں۔ الحمدللہ امام باڑے کی تعمیر آپ نے دیکھی، بہت اچھی بن گئی۔ یہ مجلس سب لوگ کر سکتے ہیں، ہمارے راشد بھائی یہاں رہتے بھی نہیں ہیں، بنگلور میں رہتے ہیں، اس لیے آپ حضرات ہر جگہ جو قضیے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، قصبے ہیں، میں پورے بہار میں تقریباً جاتا رہتا ہوں، جا چکا ہوں۔ مسائل بہت سے ہیں، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، ہماری یہی آپ لوگوں سے تمنا ہے۔ اور خاص طور ہم لوگوں نے جب آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، جس کا میں سیکریٹری ہوں، یہ بات رکھی تھی،
اور تمام علماء کرام کی سرپرستی میں ادارہ جن میں تمام 500 علماء کرام بمبئی میں جمع ہوئے تھے، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ پورے ہندوستان میں مومنین جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کے مومنین کے مسائل پر غور کیا جائے گا، اور جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ہمارے جو سرپرستی کر رہے ہیں آیت اللہ حمید الرحمن صاحب قبلہ کی، جو اس وقت بزرگوں میں یہی ایک شخصیت ہیں، خدا ان کو زندہ سلامت رکھے، اور بمبئی کی سرزمین پر ہمارے حسین مہندی صاحب قبلہ جو بہت بڑی شخصیت اور بہت نیک شخصیت ہے، بہت قابل شخصیت ہے، کیونکہ ہم لوگ عادی ہیں باہر کے لوگوں کی تقلید کرنا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی شخصیت اور آیت اللہ اگر آپ مانیں تو یہ دونوں شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی مسائل میں، شرعی مسائل میں ان سے رابطہ قائم کریں، اور بہت بڑے کام جو ہیں الحمدللہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خدا سلامت رکھے ہمارے رضا امام راشد صاحب کو کہ انہوں نے اپنے شہر کے اندر سب کو گاؤں میں جمع کیا، اور الحمدللہ ایک بہترین پروگرام 40واں دیکھیے ماں کے سلسلے میں ابھی علی عباس امیر صاحب نے پڑھا۔ یقین مانیے کہ ماں وہ دولت ہے کہ جو جس کو ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتی، اور ہر ایک ماں بننے کے لائق بھی نہیں رہتی ہے۔ ماں ہر ایک نہیں بنتی ہے، ماں بن جائے تو نصیب ہے، اور ماں کی تربیت کے نتیجہ ہے کہ راشد بھائی نے اتنے بڑے پیمانے پر اپنی ماں مرحومہ کے سلسلے میں یہ مجلس رکھی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، جو صدیقہ بھی ہیں، معصومہ بھی ہیں، معصوموں کی ماں بھی ہیں، اور اسلام کو بچانے والی بھی ہیں اور اسلام کو پھیلانے والی بھی ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اگر نہ ہوتی تو آج نہ اسلام ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ قرآن ہوتا۔ اسی لیے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرتا تھا، مگر خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین نے اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام کر کے بتا دیا کہ رسول فاطمہ کا احترام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسلام فاطمہ کا احترام کر رہا ہے، اسلام فاطمہ کا احترام کر رہا ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ حسین ہوتے، نہ حسن ہوتے، نہ شریعت ہوتی، نہ قرآن ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ بھی باقی ہے وہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی وجہ سے باقی ہے۔ مرحومہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور الحمدللہ خدا ان کو جنت نصیب کرے۔ اسی گفتگو کے ساتھ آپ سب کو اللہ اتحاد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور ہمارے سروں پر علماء کرام کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔ ہم لوگ اپنے علماء کا خیال رکھیں اور اپنے علماء کا احترام کریں، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ان کے چہرے پر دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ گفتگو تیرے فضائل کی مسلسل ہوگی، چل لمحوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔